ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے شو میں. جی ہاں ناظرین، آج کا جو شو ہے بہت ہی خاص شو ہے ہمارے سب کے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب ڈاکٹر ذوالفقار عسکری صاحب، جو کہ ماشاءاللہ یہ یونیکینگ کے ساتھ ہی ساتھ یہ بہت سارے علاج کرے ہیں. نہیں بلکہ آپ کا نام جو ہے ہندوستان میں، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آپ کو آتے ہیں علاج کرتے ہیں. آج کی جو ہم موضوع پہ بات کریں، آج کی جو ٹاپک بات کرنے والے، اکثر یہ دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً جو لوگ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، جو شادی کے بعد تقریباً لوگوں کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، تو اس کے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. جی نہیں بلکہ ایک بہت سارے پرابلمس ہو رہے، تو یہ لوگ علاج کراتے ہیں، بعض سکسیس ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. تو آج کی ٹاپک بارے میں بات کریں، ہم اسی کے بارے میں بات کریں. جی ہاں، آخر کیا وجہ ہے جو اس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، آخر کیا وجہ ہے جو اس میں ہم سکسیس نہیں ہوتے. تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے جناب ڈاکٹر ذوالفقار عسکری صاحب. سر آپ کا خیر مقدم استقبال کرتے ہیں، آپ کا تعلیم سے استقبال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو میں السلام رحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایکچولی آپ یونانی سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیے، ایکچولی ہم ایک زمانے سے نام سنتے آ رہے یونانی، تو ایکچولی یہ ہے کیا چیز؟ پہلے اس کے بارے میں کچھ ہم بتائیں. یونانی میڈیسن یہ قدیم طریقہ علاج ہے. جی یہ بابا آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کو اسلامی میڈیسن بھی بولا جاتا ہے. یہ یونان میں جب آیا تھا گشت کرتے کرتے، تو اس کا نام یونان میں یونانی رکھا گیا. بہرحال یہ سسٹم آف میڈیسن میں جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا ہے. اس میں حیوانیات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے. جی تو اس میں جو علاج ہوتا، تو الحمدللہ پرانے طریقہ کار جو علاج ہے وداؤٹ سائیڈ افیکٹ کا علاج ہوتا ہے. اس میں جو بھی الحمدللہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ پائے نہیں جاتے. نیچر سے قریب علاج ہے یہ. جی اب بہت لوگوں کا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب یونانی میں علاج دیر سے ہوتا. میں یہ کہتا ہوں علاج دیر سے نہیں ہوتا، ہمارے پاس مریض دیر سے آتا. دوسرے سسٹم آف میڈیسن کے جب دروازے بند ہو جاتے تو لوگ ہمارے پاس آتے. ان کا اعتقاد رہتا ڈاکٹر صاحب ہم جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں. اگر وقت وہاں خراب برباد نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس جلد جلد صحت یاب ہو آتے، مگر ایسا نہیں کرتے ہو. اور لوگ بہت سے غلط فہمیاں سسٹم آف میڈیسن یونانی کے تعلق سے. اور بہت لوگ یہ بھی پوچھتے ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں کیا؟ اکثر دیکھا ہے کہ یونانی کے تقریباً لوگ کو جب بھی آتا ہے نام تو بس یہ تھا کہ پہلے کیا ڈاکٹر صاحب اس سے کچھ واقعی سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. جی جی اب میں یہاں سائیڈ افیکٹ کے بارے میں جب بات آئی تو کوئی کیمیکل نہیں ہے میڈیسن میں، یہ پورے نباتات ہے. جی اس میں سائیڈ بینیفٹس ہوتے ہیں، رائٹ افیکٹس ہوتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں جی کہیں کسی قسم کے درد چاہروں کی دوائیں اگر دی جاتی ہیں مریضوں کو، تو اس میں مسلح اس کو اصلاح کرنے والی دوائیں اس میں ملا دی جاتی ہیں. تو لہذا یہاں پہ کسی قسم کے مضر اثرات دواؤں میں نہیں پائے جاتے. جی اگر کوئی نیم حکیم کے پاس کسی قسم کوئی دوا کھاتا ہے تو وہ اپنا ذمہ دار ہے، کہیں ایسا ہوا ہوگا تو غالباً اس سے ہم لوگوں کو جوڑتے ہوں گے یہ پروفیشنلز کو، تو یہ غلط بات ہے. تو یہ پرابلم ہے. پہلے جیسے ہمیں سنا ناظرین، تو آج ہم اسی مدعے پہ بات کریں، اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں. بات دراصل یہ ہے کہ اکثر لوگ میں دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جیسا میں کہا کہ تقریباً جو لوگ ہوتے شادی ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اولاد ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اولاد ہر کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب آ کے اولاد بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں زندگی میں، جو ہے بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. اکثر لوگ بہت سارے علاج کراتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں ناکامیاب ہوتے ہیں. جی ہاں، اس میں پھر بھی ناکامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، علاج کرائے بعد بھی آپ کو پرابلم آتا ہے کہ بھائی ہمیں اولاد نہیں ہوئی. تقریباً ایسے باتیں آتی ہے. یہ لوگ آلموسٹ ہر جگہ پھرتے ہیں، پھر بھی نا امید پہ آتے ہیں. لیکن فائنلی بات دراصل کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس ایسے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. ہمیں کال کریے، آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ہمارا نمبر شو کرا، آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس سے متعلق تعلق سے کچھ ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بس آپ ہمیں کال کریے، آپ ضرور اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اس کا صحیح جواب دیں گے. تو ہم بات کریں ایکچولی اسی کے بارے میں کہ کیا پرابلمس ہوتے ہیں اور کیا اس میں دوشی ٹھہرانا یا پھر مرد یا حضرات یا پھر عورت حضرات کو بھی ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، نہیں بلکہ یہ بہت باریک چیز ہوتی ہے. تو اس بارے میں آج کل یہ معاشرے میں بہت ہی زیادہ یہ چیز ہو جا رہی ہے، لیکن اس کی تقریباً رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اسے بہت سارے پرابلم زندگی میں آ رہے ہیں. تو اسی کے تعلق سے ہم آج بات کر رہے ہیں. کال کیجیے. جی ہاں، کال کر سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر شو ہے، اور ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، واٹس ایپ پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آپ ایس ایم ایس کیجیے، آپ کے ایس ایم ایس بھی یہاں پر ریڈ کیے جائیں گے. ویل ڈاکٹر صاحب ایک کالر سے بات کریں گے. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. جی جی بات کریں. آپ تھوڑے اونچی آواز میں بات کریں. مجھے پرسنل پرابلم ہے. اوکے، کیا پرابلم کیا ہے آپ کی؟ میرا سر پتلا ہے اور جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے.
اوکے چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کرے گا آپ کا جو اسپام ہے وہ بہت ہی لائک صحیح ورک نہیں کرتا ہے, سم تھنگ سیرت انزال. جی ہاں سیرت انزال. بہت نام کیا بتایا انہوں نے؟ احمد نام ہے ان کا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اور احمد بھائی, یہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو سیرت انزال کہتے ہیں. یہ سیرت انزال ایکچوئل بہت لوگوں میں غلط فہمی ہے اس کے بارے میں. سیرت انزال کیا ہے؟ وقت سے پہلے مادہ منویہ کا اخراج ہو جانا. ایکچوئل اس کے بارے میں ایک صحتی ادارہ, جو عالمی صحتی ادارہ, اس کے بارے میں وقت تعین کر دیا ہے. 2 سے 7 منٹ اس کا ٹائم ہے, مقرر ہے. تو اگر 2 منٹ کے پہلے آپ کو انزال ہو جاتا ہے تو اس کو پریمیچر ایجاکولیشن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس کو اردو میں سیرت انزال کہا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے تو ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں, جس کو خصیہ کہتے ہیں, اس کی درجہ حرارت بڑھ جانا, یا کبھی کبھی خون میں پرولیکٹن ایک ہارمون ہوتا اس کا بڑھ جانا, یا جو سو آرگن کی سینسیشن یعنی کہ ہائپر ہو جانا, یعنی کہ ذکیل حس ہو جانا. تو اس کی وجہ سے جو سیرت انزال ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مادہ منویہ کا ایک دم رقیق ہو جانا, یعنی کہ پتلا ہو جانا. اس کی وجہ سے سیرت انزال کی کیفیت لاحق ہوتی. اور اس کی سب سے بڑی وجوہات میں کیا ہے؟ سوچ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا اور مزجنی جیسی چیزوں سے دور رہنا پڑے گا. اس سے اس کے نقصانات ہیں اور اس کی پیچیدگیاں بھی ہے. یہ سوال کا جواب رہا. چلیے بہت شکریہ, آپ نے کال کیا ہے. آئی ہوپ اس کا آنسر مل جاؤں گا. ناظرین مجھے واٹس ایپ پہ آپ کے ایس ایم ایس لیے. جی ہاں, ایک مجھے واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ بھی کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں, آپ بالکل واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم ضرور پیش کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کوئی بھی اس متعلق آپ کو کوئی سوال ہے, اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم سے, تو بس آپ واٹس ایپ پہ کیجیے. آپ اپنی پرسنل ڈیٹیل نہیں بتا سکتے ہیں, آپ بالکل اپنا جو بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آن لائن پوچھ ڈاٹ صاحب سے. آئیے کالر سے ہم بات کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت بھائی؟ جی بالکل ٹھیک. جی بات کریں. خیریت. جی بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ چلیے, کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہے؟ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے بولیے. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام. اوکے چلیے, غالباً کال آئی تھنک ڈراپ ہو گئی ہے. ویل آپ نے کال کیا تھا. ویل تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اسی کے تعلق سے جو آج کا اسپیشلی جو شو ہم ٹیلیکاسٹ کر رہے ہیں اس کی پرابلم. بس مطلب جو مسئلہ آج کل جو ہو رہا ہے بہت ہی عام خاص یہ مسئلہ ہو رہا ہے. بہت لوگ اس چیز سے پریشان ہیں اور تقریباً لوگ یہ جانتے ہوئے بھی ہم پھرتے ہیں, ہم بہت سارے منتیں کرتے ہیں, لیکن کچھ پرابلمس آتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم اس لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہر کسی کی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نسلیں جو ہے وہ آگے بڑھائے, لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں, بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بس اسی کے تعلق سے آپ سے ہم کوشچن پوچھیں. جو آپ کے ٹی وی اسکرین پہ ہمارا نمبر شو کرا ہے, جہاں اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے ریلیٹیوس کے کوشچن ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ذوالفقار اصغری صاحب, جو نہ ہی بلکہ آپ کا ہندوستان پوری دنیا میں نام ہے, جو ماشاءاللہ آپ نہ ہی بلکہ کئی کروڑوں ہزاروں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, اور تقریباً آپ کے ویب سائٹ پہ بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں, اور ہر دنیا بھر سے, ہر دنیا کے کونے میں سے آپ کو ڈاکٹر صاحب لوگ آتے ہیں, بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں کہ بھائی ایکچولی فائنل یہ پرابلم ہے سالو کیسے کی جائیں گی, کیا وجوہات ہے اس چیز کے لیے, تو یہ چیز کو ٹوٹلی ختم کیسے کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے وہ کیسے ہم خوشگوار لائف, ہیپی لائف کیسے گزار سکتے. اوکے, اس کے بارے میں ہم بات کریں, کالر شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے اولاد بھی جی. اوکے چلیے ٹھیک ہے. ویل آپ کی کیا عمر ہے, عمر بتائیں. 48 آپ کی عمر ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ کو اولاد ابھی نہیں ہوئی, تو پرابلم ہے. آپ 48 آپ کی عمر ہے. نام نہیں بتایا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی آپ نے تو مسئلہ بتا دیا, آپ کو اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں رہنے کی دو, یعنی کہ ہر دو کو دیکھا جاتا ہے. اس میں فیمیل کو اور میل کو, دو پارٹنرز کو دیکھا جاتا ہے, شوہر اور بیوی کو. کس کے اندر خرابی ہے اگر مجھے پتا چلا تو انشاءاللہ تعالی میں بتا دوں گا. اگر 45 ایئرس آپ کو ہے تو ایک دفعہ آپ جو ہے سو اپنے سیمن انالیسس کرائیے, اور اس کا کاؤنٹ کیا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کی کوانٹٹی کیا ہے. یہ دوبارہ جب شو ہوں گا تو ہمارا انشاءاللہ
جی ہم سے شیئر کریے، انشاءاللہ ہم دوستوں بتائیں گے. ضرور ضرور. ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈائریکٹ ملاقات بھی کر سکتے ہیں، جو ٹی وی اسکرین پہ نمبر شو کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے آپ خاص طور سے آگے آپ کے کلینک سے ہی مل سکتے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ کے جو میسج آئے ہم ضرور وہ بھی شامل کریں گے. تو ناظرین خیال رکھیں، آپ جب بھی کال کریں آپ پہلے سمجھیں ہم کس کے بارے میں بات کریں. جو ٹاپک آج کی ہم نے لی ہے اور کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ایکچولی یہی ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن یہ بھی ایک آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یونانی جو ہے بہت ہی پرانا علاج چل رہا ہے، تو مطلب کتنے سالوں سے یہ علاج ہوتا آ رہا ہے؟ شروعات جس کی جو ہوئی ہے اور تقریباً جو لوگ شروعات ہسٹری تو اس کی اتنی لاکھوں سال کی ہے، پیغمبروں سے چلتا آ رہا ہے، پیغمبروں سے اس کا تسلسل ہے آج تک. جی ہم تو سنتے بھی ہوں گے کیسے واقعات ہے، آپ بھی سنے ہوں گے غالباً. موسیٰ علیہ السلام کو جب پیٹ میں درد ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا تھا، اللہ مجھے پیٹ میں درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بوٹی کھا لو تو آپ کا پیٹ کا درد کم ہو گیا. یعنی کہ ہربل یعنی کہ جڑی بوٹیوں سے، تازہ جڑی بوٹیوں سے، سوکھی جڑی بوٹیوں سے جو رواج ہے، بڑا پرانا قدیم رواج ہے. یہ آج کوئی نیا نہیں ہے اس کے لیے، اور تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پہ یونانی کے بارے میں تو یہ بولوں گا میں، آج دنیا آپ دیکھ رہے ہوں گے غالباً جیسے چائنیز میڈیسن ہے جی پوری دنیا پہ چھا جا رہا، ہربل میڈیسن ہے جیسے آیورویدا ہے دنیا پہ چھا جا رہا. یونانی تو الحمدللہ سب سے قدیم ہے، الحمدللہ. بہت ہم تو مشکور رہیں گے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیشے کے لیے مختص کرا اور چنا ہے، بڑا شکر ہے اللہ کا. اور لوگوں سے میں یہی کہوں گا، کیمیکل والے دوائیں کھانے، جو دوائیں آپ لوگ کھاتے ہیں کیمیکل والی دوائیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. میکزیمم پہلے کوئی آپریشن کرانے سے پہلے کوئی دوائیں یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹ والی دوائوں سے گریز کریں، پہلے یونانی دواؤں کو آزمائیں اور یونانی جو حکماں کو موقع دیں. تو پہلے یونانی سے یعنی کہ یونانی کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو اس کی آگاہی ضروری ہے. بہت لوگ حیدرآباد کے ہیں تو مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یونانی میں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے، کیا یونانی میں بھی بیماری کھ جاتی، کیا یونانی میں یہ بھی بیماری کم ہوتی کیا؟ الحمدللہ یونانی میں آج سے آپ 70-80 سال پیچھے چلے آؤ، کوئی انگریزی دواخانہ نہیں تھا. بہت صحیح. یہ حیدرآباد میں تھا ہی نہیں، نہ وجود میں ہی نہیں تھا. پہلے دور سے ہی یونانی کا علاج چل رہا ہے، تقریباً اس میں مفید فائدہ بھی ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو مطلب یہ کہ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، زمانے سے ہے اس کا، اللہ کا احسان ہے. دوسری بات کیا ہے، جو حکماں نے جو کام کیا ہے، مانا کہ کچھ ایک پیریڈ ایسا آیا کہ جو کام رک گیا، کام تھم گیا، تو اس لیے یونانی جو سو گمنام ہو کے رہ گیا. اس میں ہمارا اپنا بھی جو سو بہت کچھ دخل ہے حکماں کا بھی اس میں، ورنہ یہ جو سو یعنی کہ بجھ جانے والا کوئی فن نہیں ہے. الحمدللہ اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا، دائم رکھے گا آخر تک. اور لوگوں سے یہی میری ونتی ہے کہ التجا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو بغیر سائیڈ ایفیکٹ والی دوائیں کھائیں. اور میکزیمم جیسا کوئی آپریشن کی نوبت آتی ہے، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے آپریشن بولا گیا، بہت سی بیماریاں ایسے ہیں بغیر آپریشن کے علاج ہو سکتا ہے اس کا یونانی میں، مگر لوگ رجوع ہوں. بہت صحیح. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. ہلو جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی مجھے پرسنل پرابلم ہے. ہاں بولیں بات کریں. میرا سم جو پتلا ہو گیا ہے اور ٹائمنگ وہی میری خراب ہو گئی ہے. اوکے، دوبارہ سے آپ کا جو سوال ہے ریپیٹ کریں. میرا سم پتلا ہو گیا اور ٹائمنگ خراب ہو گئی سر. اوکے چلیے، آپ کا نام بتائیں، کیا نام ہے آپ کا اور آپ کی عمر کیا ہے؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ میری ایج 24 ہے اور میرا نام محمد تبریز ہے. ایک بات پوچھنا ہے، حکیم صاحب بولے آگ کے پھول اور سنگرک رومی دو استعمال کرو اور ٹائمنگ ہاف این آور تک بڑھ جائے گی بولے. اوکے چلیے ٹھیک ہے، ویل ہم ضرور کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کی عمر 24 ایئرس ہے اور جیسا آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں. نام کیا بتایا انہوں نے؟ احمد ہی بتایا. میرے بھائی آپ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سرت انزال ہے. میں بارہا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سرت انزال کا جو ٹائم ہے 2 تا 7 منٹ کا ٹائم ہے. لوگ اس کو نہ جانے کیا کیا اپنے خیالوں میں سو بنا رکھا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے. یہ مباشرت کا وقت نہیں ہے، 2 تا 7 منٹ ہے وقت ایکچوئل. تو مادہ جو پتلا ہو گیا ہے اس کا بولنا ہے اللہ تعالیٰ بدن کی جو درجہ حرارت رکھا ہمارے تو 98.4 رکھا درجہ حرارت، بیرونی درجہ حرارت 98.4 رکھا. یہ خصیت جس کو بولتے فوتے جس کو بولتے وہ بدن سے باہر کیوٹی، بدن کی کیوٹی سے باہر اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر سے 3 ڈگری کم رہتا.
تاکہ مادہ منویہ کی تولید کرے اور اس کو گاڑا رکھے. تو جب کوئی چیز اگر یہاں آپ شہد پھینک دو تو جلدی نہیں گرے گا ٹیبل پہ, پانی پھینکو اب جلدی گرے گا کیونکہ پانی پتلا رہے گا, شہد گاڑا ہے, شہد نہیں گرے گا. تو لہذا مادہ منویہ کا پتلا ہونے میں سب سے بڑا دخل ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے. جیسے مجزنی کی بری عادت ہے, جیسا رات کو زیادہ سونا, اور جو سو سمپتھیٹک جو نرو ہوتے اس کا اسٹیمولیشن ہونا, یعنی کہ وہ اعصاب کا اسٹیمولیشن ہونا. سگریٹ, گٹکا اور جو پان جو زیادہ استعمال کرتے ہیں نا, ان کے اندر یہ پرابلم رہتا. سمپتھیٹک نرو جو سو کی وجہ سے جو سو انزال ہوتا, وہ زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتے اس کی وجہ سے, اس کا ایکسپوزر اس پہ پڑتا تو زیادہ, تو اس لیے جو سرت انزال ہوتا. بعض اوقات جو سو آرگن کی ہائپر سینسٹیوٹی کی وجہ سے جو سو انزال جلدی ہو جاتا. تو سب سے یعنی کہ بعض اوقات مجزنی کی عادت یعنی کہ مزمن جب ہو جاتی نا, ایسے کیسز میں بھی جو سو سرت انزال کی کیفیت بیماری بن جاتی ہے. اس کو جب تک علاج نہیں ہوتا ٹھیک نہیں ہوتا انشاءاللہ. چلیے دیکھیے ویل بہت شکریہ. ویل مجھے واٹس ایپ پہ کبھی آپ نے کہا کہ مجھے آلریڈی 2 سال ہو گئے شادی کو, اولاد نہیں ہوئی, اور کی عمر جو ہے 26 ایئرس آپ بتا رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب ایکچولی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بات لاگے اس پہ اٹھتی ہے, کیا یہ پرابلم واقع مرد حضرات میں ہی ہوتی ہے یا پھر؟ اچھا بھائی جی, یہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ مردوں کی برتری کا ہے تھوڑا سا. جی, جب کبھی بھی یعنی کہ نسل کی پروان کی جب آتی, یعنی کہ بے اولادی کی جب بات آتی, دوش عورت کو ہی دیا جاتا ہے. اکثر ایسا دیکھا گیا, تو اکثر ایسا دیکھا گیا. تو ایکچولی اس میں یہ بولنا پسند کروں گا, یہاں پہ بھیجا بھی نہیں سمجھوں گا اس کو. جب کبھی بھی کسی کو وداؤٹ اینی سیفٹی یعنی کہ کوئی ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو 1 سال تک, اس کے بعد اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اپنے خاندانی یعنی کہ کوئی فیملی ڈاکٹر سے اس کو ان لوگوں کو رجوع ہونی چاہیے. تو دیکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا دونوں کا ٹیسٹ کروائیں. اس سے اچھا ہے کہ ایک شوہر کا ٹیسٹ کروائیں. سیمن انالیسس کرتے, سنیں میرے یہاں سیمن انالیسس ہوتا, اس میں اگر ٹھیک ہے تو پھر تو یعنی کہ بیوی کی طرف دیکھیں. تو مطلب ٹیسٹ میں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں, یہ شوہر کے حد تک میں ضرور بولوں گا آپ کو. شوہر کے معاملے میں ٹیسٹ آسان ہوتا, علاج مشکل ہوتا بعض وقت, مگر بیوی کے معاملے میں ٹیسٹ ذرا مشکل ہو جائیں گے, علاج آسان ہوتا. تو ہم لوگ جو ہے سو میرے پاس صحیح سے کئی پیشنٹس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے اولاد نہیں ہوئی, 1 2 3 شادی کر لیے. اولاد کا خواہش مند بندہ 3 شادی کر چکا ہے کہ بھائی, تب تیسری شادی میں جب لڑکے ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو خرابی تو اس میں نکلی. وہ پہلی اگر بیوی کے معاملے میں جب ٹیسٹ کرائے ہوتے تو یہ 3 کی نوبت آتی نہیں تھی. تو پہلے ہر مرد کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کسی کا, تو چاہیے کہ جو سو وہ فیملی ڈاکٹر سے رجوع ہو, اپنا سیمن انالیسس کرائیں. اس میں دیکھیں کوانٹٹی کیسی ہے, کوالٹی کیسی ہے, واقعی اس کی جو سو سیمن کیسا ہے, اس کی موٹیلٹی کیسی ہے, تو اس میں مسئلہ حل ہو جاتا. ورنہ پھر ہر جگہ بیوی کو دکھاتے جا رہے ہیں, ہر جگہ بیوی کو دکھاتے جا رہے ہیں, اور یہ بولتے جا رہے ہیں کہ تو کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا. آخر پیسے بھی جاتے رہیں گے, وقت خواہ ضائع ہو جائے گا. تو لہٰذا جو ہے سو پہلے شوہر اپنا ٹیسٹ کرا لیں تو پھر باعزت بری ہو جائے گا. بھائی نہیں اگر ہے تو پھر علاج کریں. بہت صحیح. کیا ہے اس میں ڈگنیٹی انٹیگریٹی کی بات آ گئی آج کل. تو بھائی ہم ایسا کیسا نہیں, بھائی آدمی ہے, میکینزم ہے, کسی میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے, ڈاکٹر سے رجوع ہو. الحمدللہ ہر مرض کا علاج ہے بھائی. مردوں میں اگر کمزوری ہو, اگر سرت انزال ہو, اگر واقع جو ہو سو یعنی کہ ان کے جراثیم کم ہو, الحمدللہ ان پورے جو میں بیان کر رہا ہوں امراض, اس کا کامیاب علاج الحمدللہ, بشرطے کے پیشنٹ بغیر شرمائے, بغیر جھجک کے ہم سے رجوع ہوں. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ٹی وی کی آواز پلیز کم رکھیں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی جو ٹیلی ویژن کی آواز ہے وہ پلیز بالکل میوٹ کریے. جی ڈاکٹر, میرے کو 2 پرابلم کا سولوشن نکالنا ہے. ایک تو میری شادی ہوتے 14 سال ہوا. میرے اکاؤنٹ جو ہے وہ نیل ہے. پورے ڈاکٹروں کے پاس پورا چیک اپ کرا, آیورویدک کا کرا,
जी। जो इलाज जो होता है वो पूरा ट्रीटमेंट, उससे कॉन्स बढ़े नहीं आज तक, तो वो एक है। और एक मेरी वाइफ का जो प्रॉब्लम है, उनके लंग्स जो है 10% तक खराब हो गए, तो वो जो है ना, वो तो जो दवा है टैबलेट्स वो है उससे कवर करके रुका हुआ है, वो जान से जितना खराब हुआ है उतना ही रुका हुआ है वो। चलिए ठीक है। और उससे ज्यादा खराब होने के चांसेस है, या आगे अगर आयुर्वेद यूनानी में जो है वो कितने दिन में कम होगा, या होगा या नहीं होगा, नहीं बोले तो फिर वही टैबलेट्स के ऊपर ही पूरी जिंदगी काटना पड़ेगा। चलिए ठीक है। वेल ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये एक्चुअली आपकी शादी को के 14 साल हो गए माशाल्लाह, 14 ईयर्स हो गए, लेकिन आपको और कई बात जो आपके एहलिया है वो कह रहे थे कि भाई उनके जो लंग्स भी है वो खराब भी हो गए हैं, तो उसकी क्या करना पड़ेगा इसके वास्ते? मैं इनसे कहूंगा, अगर 14 साल हो गए, ये इन लोग अपनी शिकायत बयान कर रहे थे, इसको बोलते हैं ये कैफियत को आइजोस्पर्मिया, जी, जिसमें किसी किस्म के स्पर्म नहीं पाया जाता। चलिए ठीक है। तो अब ये देखनी चाहिए इसमें वाकई, अगर ये तो बोल रहे थे कि आईवीएफ कुछ करा हुआ है मैंने, एक्चुअल डॉक्टर्स देखते हैं इसमें आइजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, इसमें किसी किस्म का जरासीम ना होना। अब इसकी वजूहत क्या है जी? इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है, अक्सर वजह जो होती है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, कभी क्या होता, फोते जो है सो बढ़ नहीं पाते, खुशिये तो रहम खुशिये जिसको बोलते हैं वो बढ़ नहीं पाते। बाज वक्त क्या होता, पैदाइश के वक्त खुशिये जो है पेट से यानी कि स्क्रूटम में उतरने चाहिए, वो नहीं उतरते, 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए जो भी है। अगर वक्तिया तौर पे नहीं हुआ ऐसा तो 2 साल के अंदर करना चाहिए, या उसका जो मैक्सिमम टाइम 6 साल तक है। अगर ये बॉडी में रह गए, यानी कि पेट की कैविटी में रह गए, तो इसका जो है सो जो फंक्शन रहता मादूम हो जाता। तो दूसरा इसमें क्या रहता, ऑब्स्ट्रक्टिव कभी जो सो पैथोलॉजी रहती इसमें, कोई वेंस की ब्लॉकेज वगैरह रहता, जो सो कोई वेंस के एब्सेंस रहता, जैसा वास डिफरेंस बोल के जो एक जो कैनाल है, जो रूट है, जो टेस्टिस से जो है सो स्पर्म को जो है सो यूरिथ्रा तक जो है सो सप्लाई रहती है, वो तो उसमें कभी पैदाइश कॉन्जेनिटल जो है सो एब्सेंस रहती है ऐसे केसेस में। मगर ये साहब जो बता रहे थे, मैं आईवीएफ वगैरह कराया, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी जो सो एफएनए बोल के एक टेस्ट आता है, इसमें बायोप्सी बोल के टेस्ट आता, बायोप्सी में देखते हैं कि फोटो में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो डॉक्टर जो आईवीएफ वगैरह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेस्ट टेक्निक कहते हैं उसको, उससे कर देते, या नहीं होता तो फिर जो आईयूए से कर देते। तो कोई ना कोई टेक्निक यूज होती। मतलब इसका यह हुआ कि डॉक्टर्स जो जवाब दे दिए, इस मामले में क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनके अंदर नहीं है। तो मैं तो ये नहीं समझता कि जो सो अभी इसमें कोई किसी किस्म की कामयाबी मिलेगी। अब भाई दूसरा सवाल था, भाई उनके मिसेस को जो सो लंग्स की खराबी है, वो वाजे तौर पे उन्होंने नहीं बताया क्या खराबी है। मैं तो यही कहूंगा उनसे, जो दवाएं चल रही है चलने दीजिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है आपको, उसकी मदद से जो साहब औलाद बनाए। आमीन। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने की। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि आज हम बात इसी के बारे में करें, जैसा में ये टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो मुद्दा है ये बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, ये आज के माशरे में अक्सर बहुत आम खास देखा ये भी चाह रहा है कि इसके बारे में आखिर क्या करें, बहुत सारे लोग इसका हल निकालने की कोशिश करें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लोग की शादी होती है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जो है लोग साहिब औलाद नहीं होते, लेकिन इससे तकरीबन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 2 तरफ से ही प्रेशर होता है कि क्या करें, आखिर क्या मजबूरियत से ऐसा हो रहा है। तो फाइनली बात कुछ यहाँ तक आकर रिश्ते खत्म होने की बात आती है, तो इसकी प्रॉब्लम बस इसकी यही होती है वजह कि भाई क्या करें इसके बारे में। जी इसके बारे में हम और भी खूब सारी बातें करेंगे। एक हम कॉलर से शामिल करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप है। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में। नाज़रीन, तो हम चाहते हैं कि आपके जो टीवी स्क्रीन पे नंबर शो करें, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। भी आप हमसे पूछना चाहते हैं बस हमें ऑनलाइन कॉल करें, और व्हाट्सएप पे आप जो भी हमसे पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे आप में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपके टीवी स्क्रीन पे इस वक्त शो कराए। जैसे मैंने कहा कि हमारे स्टूडियो में मौजूद है आप डॉक्टर जुल्फ़िकार अस्करी साहब। तो माशाल्लाह आप हम बहुत ज़्यादा नाम है आपका, ना ही बल्कि हमारे हैदराबाद इंडिया में पूरा नाम है आपका। तकरीबन वर्ल्ड वाइड से आपके पास, दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से आपके पास लोग आते हैं जो भी प्रॉब्लम से आपसे क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं। ये माशाल्लाह हर कोई यहाँ से आपके पास से खुश होकर जाता है। एक और से हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज प्लीज कम रखिए आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
چلیے ٹھیک ہے. ویل آپ کال شو پہ کریں لیکن آپ کو یہ بتانے کہ آپ ہم سے بات کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر ایسا بھی دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ اکثر جو شادی کے بعد لوگوں کو تقریباً پرابلمس ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آصف بھائی, میں یہاں پہ بات کہنا مناسب سمجھوں گا, جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس کی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا, نہ ٹائمنگ کا اندازہ ہوتا. جب شادی ہوتی تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب کسی کو سیکچوئل پرابلمس ہے, کسی کو جو سو بے اولادی کے پرابلمس ہے, مگر یہاں اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھیجا تو میں مناسب وقت سمجھوں گا, میں لوگوں سے بات شیئر کروں گا. بھائی ایک آنکھ جب کمزور ہو جاتی تو چشمہ اپنے ماں باپ بیوی کے ساتھ جا کے خریدتے ہیں, لیتے ہیں. جب کان آپ کا کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کا کان کا آلہ آپ کی بیوی کے ساتھ جا کے لیتے ہیں. جب مرد میں کمزوری آتی تو بیوی کے ساتھ یا کسی بھائی کے ساتھ آ کے دوا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ بھائی بدن میں ایک حصہ ہے, مائی بات کیا ہے اس میں, جیسا بخار آیا تو ویسا ہی رہنا. مائی بات کیا ہے, کوئی بھی پارٹ بدن کا کمزور ہو سکتا. یہ کیا ہے, ایک معاشرے میں میں ایک بات بتاؤں گا عاصم بھائی آپ کو, یہ پرابلم ایسا ہے آدمی کہہ بھی نہیں سکتا, سہ بھی نہیں سکتا. مولق ہے معاملہ, اس کو کھل کے کوئی بات نہیں کرتا. پرابلم تو سب کو ہے لیکن ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ایکچوئل مردوں میں کمزوری کا جو معاملہ ہے 70% کے اوپر کا ہے. مرد اگر 100 ہیں تو 70 سے 75% مردوں کو یہ کمزوری ہے. کیوں؟ ڈیو ٹو لائف اسٹائل, آج کے لائف اسٹائل کی وجہ سے, آج کی غذاؤں کی وجہ سے. ہر مرد, اب کوئی بول سکتا ہے تو کوئی بول نہیں سکتا. اب بے اولادی کا مسئلہ ہے تو پورے ہمارے انڈیا کے جو سو جب اس میں دیکھا گیا تو 10 سے 15% لوگوں کو جو سو بچہ نہیں ہے. اس میں کم سے کم سمجھتا ہوں الحمدللہ علاج سے 50% لوگوں کو تو جوڑے جو صاحب اولاد بن جاتے ہیں. مگر صحیح جگہ علاج ہو اس کا. کتنے ماں باپ ایسے ہیں, یعنی کہ کتنے جوڑے ایسے ہیں جو در بدر بھٹکتے ہیں, پیسے لے کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں, یہ ٹیکنیک کے نام پہ وہ ٹیکنیک کے نام پہ یہ ٹیکنیک لوٹا جاتا ہے ان لوگوں کو. تو پہلے کوئی یعنی کہ IUI کرانا ہے, IVF کرانا ہے, کچھ بھی کرانے سے پہلے ہمارے یہاں ڈاکٹر طرح تسکری ہے میڈم دواخانے میں ہمارے یونانی, تو اور کوئی یونانی حکمہ ہے جیسے چار مینار کے بڑے بڑے حکمہ ہیں, کسی سے رجوع ہوں. یونانی میں سب سے بڑی بات ایک ہے سیکس کی حد تک مادے منویہ میں جراثیم یعنی کہ اسپمس بڑھانے کے لیے بہترین دوا ہے یونانی میں. شاید ہی کوئی سسٹم میں ہو تو سب سے اچھے یونانی میں الحمدللہ, یہ پوری دنیا کا ماننا ہے. چلیے ٹھیک ہے, ہم ضرور ناظرین اس کے بارے میں اور بھی ہم بہت ساری باتیں کریں گے. ایک چھوٹے سے وقت لگا, کہیں جائے گا بس ہم ابھی گئے اور ابھی واپس آئے. ناظرین دوبارہ سے آپ سبھی کا خیر مقدم استقبال ہے. جی ہاں, تو آج ہم بات کریں تھے اسی کے تعلق سے آخر کیوں ایسے پرابلمس اپنی لائف میں آتے ہیں, کیوں ایسے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں جو شادی کے بعد لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے, لوگ سے محروم ہوتے ہیں. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بھی کچھ نسل ایسی ہو, وہ آگے بڑھے, ہمارا نام کرے, لیکن تقریباً کچھ پرابلمس اب زندگی میں ایسے آتے ہیں, پرابلم کی طرف سے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. اور علاج میں بہت سارے کراتے ہیں, تقریباً لوگ اس میں سکسیس ہوتے بھی اور نہیں بھی ہوتے, لیکن بہت سارے آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے, تو تقریباً لوگ پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی انسان کی شادی ہوتی ہے تو بس انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری کچھ نسلیں آگے بڑھے, تو اس میں تھوڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے کچھ رکاوٹوں سے, کچھ اپنی ہی پرابلم سے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی لائف سٹائل کے تعلق سے لے کے اس پرابلم ہوتی ہے, تو اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں آخر کس وجہ سے یہ پرابلمس آتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کا ڈائریکٹلی حل کیا ہے تاکہ ہم نہیں بلکہ ہماری فیملی, آپ کی فیملی سے بھی خوش ہو, ہنستے بولتے اپنی زندگی گزارے. تو اسی تعلق سے ہم بات کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کچھ کوشچن ہے آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اسے بتانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے جو ٹی وی اسکرین پہ نمبر شو کر رہا ہے واٹس ایپ نمبر, جی ہاں واٹس ایپ پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. جو بھی پرابلم ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے شیئر کرتے ہیں, واٹس ایپ کا نمبر جو بھی ہوگا آپ سے ہم ڈاکٹر صاحب سے شیئر کریں گے یہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ شادی کے بعد کی جو تقریباً لوگوں کو پرابلمس آتی ہے, تو اس میں ذمہ دار تقریباً جیسا آپ نے کہا کہ مرد حضرات کو ٹھہرایا جاتا ہے,
اور ابھی مجھے آلریڈی واٹس ایپ پہ بھی کنسل ہے جو آپ کی بھی شادی ہو کے ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے لیکن ابھی بھی وہ اولاد آپ کا نہیں ہوئی, تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اس میں ذمہ دار اکثر عورتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. جی مرد بھی اگر قصوروار ہو تو کٹہر میں عورت ہی آ جاتی ہے. جی تو میں اس میں القصہ مختصر یہ بولوں گا, جو واٹس ایپ پہ جو میرے بھائی سوال تھا, دیکھیے مجھے اولاد نہیں ہے تو پہلے ہر مرد کو یہ چاہیے جس کسی کو اولاد نہیں ہوتی وہ اپنا سیمن انالیسس کروائیے, بہترین کروانا یعنی کہ بہترین لیب میں کروانا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں کہ وہ 2 to 5 ml اس کی کوانٹٹی رہنی چاہیے. 2 to 5 ml کوانٹٹی اگر 2 ml بھی ہے پر ml میں کم سے کم 7 ملین, اگر 2 ml ہے تو 120 ملین رہنی چاہیے. اس کی موٹیلٹی مور دین 50% رہنی چاہیے, یعنی کہ اس کی حرکت, جی یعنی کہ اسپمس کی حرکت. چلیے ٹھیک ہے. تو موٹیلٹی جی تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ جو سو صاحب اولاد ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک منٹ رکنا چاہتا ہوں, ایک کالر سے ہم بات کرتے ہیں, اس کے بعد ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کریں. جی میرے شادی ہے کہ 8 سال ہو گیا, بچے نہیں ہیں. اوکے چلیے ٹھیک ہے, آپ کی شادی کو 8 سال ہو گئے لیکن ابھی آپ کی عمر بتائیں, کیا عمر ہے آپ کی؟ 30. اوکے 30 آپ کی عمر ہے اور 8 سال آپ کو ہو گیا ہے شادی کے, لیکن اولاد ابھی آپ کو نہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں کچھ کر سکتے؟ میری بہن کا سوال تھا کہ شادی ہو کے 8 سال ہوا, تو میں تو یہ بولوں گا ان کی عمر 30 سال بتائی انہوں نے. تو 35 سال تک تو الحمدللہ خواتین میں بلا جھجک میں تو یہ بولوں گا کہ یعنی کہ فرٹیلیٹی یعنی کہ سب فرٹیلیٹی ہے, یعنی کہ بچے پیدا ہونے کے پورے چانسز ہیں. جی 35 کے بعد جو سو کم ہو سکتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. مرد اور عورتیں دونوں بھی یہی ہے. تو اب یہ انہوں نے سوال ادھورا تھا ان کا, تو ان کے شوہر کی ان کی رپورٹس کچھ ہے کیا, ان کے شوہر میں کمی ہے کیا, ان میں کچھ خامی ہے کیا. اگر ان سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے شوہر کے سیمن انالیسس کرائے ہیں, اس میں کاؤنٹ کم ہے تو ان کا علاج کروائیے. اگر آپ کے اندر کچھ رپورٹس پورے کروائے ہیں, اگر آپ کے اندر کچھ کمی ہے خامی ہے تو آپ کروائیے علاج. چلیے ٹھیک ہے. اوکے آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے کال بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, مل بھی سکتے ہیں. جو بھی اپنی پرابلم ہے, اپنی لائف میں پرابلم ہے, ڈاکٹر صاحب سے آپ شیئر کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب کے نمبر بھی آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھائی دیں گے, آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کیجیے. جی ہاں, اگر آپ واٹس ایپ اگر آپ ہمیں کر سکتے ہیں تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر اس وقت آپ کے ٹی وی اسکرین پہ شو کرا ہے. جو بھی آپ سے ہم سے آپ جو بھی کوشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ہم آپ ضرور اس کا آنسر دیں گے آپ کو, کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر صاحب موجود. جی ہاں, ڈاکٹر صاحب ذوالفقار عسکری صاحب اس وقت موجود. جیسے ہم نے کہا کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ آپ کی تعداد میں آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ ہر کوئی خوشی ہو کے جاتا ہے, کیونکہ انسان جب ہوتا ہے, دیکھیں ہر کسی کو اس چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں شادی کے بعد تقریباً جو پرابلمس آتے ہیں, لیکن ہوتا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. جی ہاں, یہ بہت ہی بڑی پرابلم ہے. یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں اسی چیز سے ہمارا اولاد جو ہوتی ہے, ہماری نسلیں جو ہوتی ہے, اس سے آگے بڑھتی ہے. تو اس میں آج کل رکاوٹیں کیوں آتی ہے, اس کی پرابلم ہم بات کریں. جو بھی پرابلم ہوتا ہے, کیا یہ پرابلم ختم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, بہت سارے ریزنس میں آتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول سکتے ہیں, جی ہاں بالکل آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے. یہ ہم کال شامل کرتے ہیں. ہلو ہلو السلام علیکم. ہلو جی بات کریں. جی میرا نام عبدل امجد ہے. جی میرے کو 6 ایئرس کی بیٹی ہے. میرے کو پھر سے کہیے, آپ پھر سے کہیے. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اب میرے کو میرے وائف کہتے ہیں کہ بچے ہوتے بولتے ہیں ان کو کچھ ہے مگر نہیں ہو رہے, تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے. جی آپ نے کہا آپ کو بیٹی ہے آلریڈی. جی ہاں 6 ایئرس کی بیٹی ہے میرے کو. 6 ایئرس کی لڑکی ہے آپ کو. چلیے ان ٹھیک کی ہے. عمر پہلے آپ کی عمر بتائیں, آپ کی عمر, آپ جو اہلیہ ہے آپ کی, ان کی بھی عمر بتائیں, کیا عمر ہے ان کی؟ ان کی 20 ہے. جی آپ کی عمر بتائیں. میری 27 ہے میری. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. 27 آپ کی عمر ہے اور آپ کے اہلیہ کی عمر 20 ہے, تو آلریڈی آپ کو ایک لڑکی بھی ہے 6 سال کی, تو کیا آپ سے بات؟ ہاں, تو اب یہاں یہ بات یہ ہوگی, پہلے ان کو ایک لڑکی ہوئی, اب دوسری یعنی کہ دوسرے لڑکی کی یہ لوگ جو ہے سو توقع رکھتے ہیں, تو کتنا گیپ ہے انہوں نے نہیں بتایا, لڑکی کتنے سال کی نہیں بتایا. بعض کیسز میں کیا ہوتا ہے عاصم بھائی, یہ سیکنڈری انفرٹیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, یا یہ چینجز جو سو یعنی خواتین میں بھی آ سکتے, مرد حبا میں بھی آ سکتے. اب میرے بھائی کو تو یہ بولوں گا کہ ہر 2 کا ٹیسٹ کروائیں.
بہت صحیح. کسی کے اندر خرابی ہے. میں تو یہ بات عاصم بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا انشاءاللہ تعالی, اگر مرد میں کمزوری ہے کسی قسم کی, جنرل کمزوری ہے یعنی کہ عام کمزوری یا مردانہ کمزوری, کسی قسم کی کمزوری, الحمدللہ کامیاب علاج ہے یونانی میں. دوسری بات یہ ہے اگر لاولد ہے کوئی واقع یعنی کہ مادہ منویہ میں جو سو جراثیم کا کم ہونا, اسٹونز کا کم ہونا, اس کی موڈیلٹی کی جو سو اس کی حرکت کم ہونا, اس کی موڈیلٹی کم ہونا, اس کی تعداد کم ہونا, اس کی مقدار کم ہونا, بہترین کوانٹٹی بہترین کوالٹی کے سیمن پیدا کرنے کے لیے یونانی میں الحمدللہ بہت اچھے ادویات ہیں, بشرطے کہ ہمارے بھائی لوگ ہم سے رجوع ہوں. چلیے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. آئیے کہ ابھی کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. ہلو جی وعلیکم السلام. یہ سر ناسور کے بارے میں جانکاری چاہیے تھا. ناسور کے بارے میں, چلیے دیکھیے آپ کا نام بتائیں, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فیروز ہے سید. ناسور فسٹولا کہاں پہ پوچھو جی. دوبارہ سے جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ پرابلم ایکچولی مطلب کیا پرابلم ہے؟ فسٹولا ہے کیا؟ ناسور بندی زخم آتا نا سر. کہاں پہ ہے زخم؟ یہ کمر کے نیچے کے حصے میں. اوکے, کمر کے نیچے کے. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کی عمر بتائیں, کیا عمر ہے آپ کی؟ 30 ایئرس کی ہے آپ. جی ڈاکٹر صاحب. میرے بھائی اس کو فسٹولا کہتے ہیں. یہ ایکچوئل انس کے آس پاس میں کہیں ہوتا, کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. یہ اس کا جو ہول ہوتا ہے, اس کا جو سوراخ ہوتا ہے سوئی کی نوک کے برابر ہوتا ہے, اندر تک آنت, بڑی آنت تک ہوتا ہے, اور ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے. جی اس کو آپ جو سو ٹائم ضائع کیے بغیر کوئی آپریشن نہ کرائیں. اس کا آپریشن کرانے کی وجہ سے پھر دوبارہ آئے گا. میں تو میرا ایک مشورہ ہے کہ جو سو بہترین جو سو اس کو آیورویدک میں ایک علاج آتا, آیورویدک دواخانہ بہترین ڈاکٹر ہے آیورویدک میں, آپ رجوع ہوں اس سے چارمینار ہاسپٹل میں, انشاءاللہ تعالیٰ تھریڈ سسٹم سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. کہیں آپریشن مت کرائیے, اس کا آپریشن فیل ہونے کے 100% چانسز ہے پورے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی بات کریں. 8 سال ہو گیا شادی ہو کے. آپ جو ٹی وی کی آواز ہے پلیز کم رکھیں اسے. جی بات کریں. 35 رپورٹس کروائیں. 8 سال ہو گیا ہے شادیوں کے, تو مطلب یہ آلریڈی آپ نے کہیں چیک اپ کرایا ہے اس کا؟ آپ نے بتائیں نہیں. جی تو کیا جی کیا بنتے جا رہے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. ویل یہ پرابلم ہے. 8 سال ہو گئے آلریڈی, آپ نے کہیں بتایا بھی ہے, تو ہو رہا یہ پرابلم کس میں ہے؟ پرابلم کس میں ہے پوچھیے. اچھا جی, تو کیا بنتے نہیں بول رہے؟ تو بس یہ بنتے مطلب چھوٹ جاری بول رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 8 سال سے اب آلریڈی بہت ساری جگہوں میں علاج کروایا اس کا. تو میں میرے بہن سے کہوں گا, میں یہ ہیبیچول ابارشن ہے, حمل ہوتے ہوتے ضائع ہو رہا. جی ہیبیچول ابارشن کی ہسٹری ہے. اس میں کبھی رحم میں یعنی کہ یوٹرس میں کسی قسم کے انفیکشنز ہونا, جی جرمل میزلز کہتے ہیں, کبھی اس کو جو ہے سو ٹارچ انفیکشن کبھی ہو سکتا ہے اس میں, یا جو ہے سو کوئی میاں بیوی میں کسی قسم کا انفیکشن ہو, یا جو ہے سو بچے داری میں کمزوری کسی قسم کی ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں لیڈی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر طلعت عسکری, ہمارے دواخانے پہ بہترین ڈاکٹر ہے, ان کا بھی ایڈ آتا ہے. انشاءاللہ رجوع ہوں. الحمدللہ بچے دانے میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جس سے حمل ضائع ہو رہا ہے بار بار, ہیبیچول ابارشن کی جو ہسٹری ہے ان کی, تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پہلی کوشش میں کامیاب ہو جائے گی. چلیے بہت شکریہ. ایک ابھی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی دوست, آپ کی جو ٹی وی کی آواز ہے کم کر دیں اور آپ ہم سے بات کریں. جی دیکھیے میری عمر 28 سال ہے. چلیے ٹھیک ہے. اور 22 سال بچے کی بیوی کی عمر ہے. ہر تیسرے مہینے میں ابارشن ہو جاتا ہے, چاہے کتنے بھی پریکاشن لو, سیفٹی کے سیکورٹی, اس کے بعد ہلتے بھی نہیں چھوٹتے بھی نہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ ابارشن ہو جا رہے ہیں. اس کا کیا ریزن؟ اوکے, آپ کی جو شادیوں کے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے. ویل بہت شکریہ. آپ کا یہ جو کوشچن تھا ہم ضرور ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب میرے بھائی میں تو یہ کہوں گا جو سو جب یہ ہیبیچول ابارشن ہے, ضرور جو سو کوئی دونوں میں انفیکشن پایا گیا ہوں گا,
بعض اوقات انفیکشن رہنے کے باوجود کسی قسم کے جراثیم امراض خبیثہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ امراض خبیثہ کا مطلب جراثیم، کسی قسم کا وائرس بچے دانی میں ہونا، تو بچے دانی میں ہونا اس کے موجود ہونا، مگر اس کو وہ کوئی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، کوئی ٹیسٹوں میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، مگر ہسٹری کیا رہتی اس میں مریض کے، تو حمل ضائع ہوتا رہتا. میں بھائی کو یہ جواب دوں گا کہ ضرور ہمارے دواخانے میں اس کا کامیاب علاج ہے، ہر دو کا علاج کیا جاتا ہے. اگر ہر دو میں انفیکشن ہو تو الحمدللہ یہ دونوں کا کسی قسم کے امراض خبیثہ ہوں تو الحمدللہ انفیکشن ہو گیا تو یہ ساخت حمل جس کو کہتے ہیں، ہیبیچل ابارشن جو ہے بھائی کی جو پرابلم جو ہے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شرط ہے کہ رجوع ہوں. چلیے ضرور آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ آ کے ملاقات کریے. جی ہاں، اور ڈاکٹر صاحب آپ ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر شو کر رہا ہے آپ اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، آئیے کالر سے ہم بات کریں گے. ہلو السلام علیکم. جی ہاں لیڈی ڈاکٹر کی آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہی کلینک پہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو آپ ٹی وی اسکرین میں جو نمبر شو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، آپ وہ نمبر لے سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، ٹائمنگ معلوم کر سکتے ہیں. آپ وہاں پر لیڈی ڈاکٹر بھی اویلیبل ہے. تو آپ جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ شیئر کریں. جی ہاں، اسکرول جو جا رہی ہے آپ کے ٹی وی اسکرین پہ، وہاں سے آپ نمبر سے جو بیک گراؤنڈ اسکرین پہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب کا اسپیشلی نمبر لے سکتے ہیں، جو واٹس ایپ نمبر بھی اس وقت شو کر رہا ہے. واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کچھ بھی بات ہو، کچھ بھی پرابلم ہو، آپ ڈاکٹر صاحب سے شیئر کر سکتے ہیں. بلا جھجک آپ شیئر کریں، جو بھی آپ کی پرابلم ہے آپ ان سے پوچھیں. اس کا علاج 100% آپ کو ملے گا. جیسا میں نے کہا ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے پاس دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، نہ ہی بلکہ ہم ہندوستان کی بات کریں، ہمارے تلنگانہ کی بات کریں، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. بہت لوگ آتے ہیں، کینیڈا، شکاگو، USA اور دبئی، کویت، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پورے جاتے ہیں، جو بھی ماشاءاللہ خوشگوار ہنستے بولتے ہی جاتے ہیں. جو بھی علاج ہوتا ہے مکمل علاج ہوتا ہے اور بہت ہی 100% مفید علاج ہوتا ہے. یہ ہم کال شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ میں ایک سوال جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ہڈیوں میں آواز آ رہی ہے؟ ہڈیوں میں آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ کی عمر بتائیں. جوائنٹ میں، ہاتھ میں، پوروں میں ساؤنڈ آ رہا. اوکے، آپ کی کیا عمر ہے؟ آپ کی 28. کب سے ہو رہا ہے آپ کی پرابلم؟ یہ ایک 2 سال سے ہو رہا ہے. 2 سال سے یہ آپ کو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہڈیوں میں میرے بھائی آپ کا جو پرابلم ہے یہ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا. کیلشیم کی کمی تب ہوتی جو سب کیلشیم نہیں لیتے، نہ ہی وٹامن ڈی لیتے. میں آپ کو میرے طرف سے یہ مشورہ ہے کہ آپ روزانہ 1 گلاس دودھ پئیں جی، اور کچے ترکاریاں زیادہ استعمال کریں، یعنی کہ سبزیاں زیادہ استعمال کریں، اور سلاڈ کا استعمال زیادہ کریں. اور آپ دھوپ میں صبح فجر کے بعد جو دھوپ نکلتی ہے اس میں کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھیں. وٹامن ڈی 3 سب سے زیادہ دھوپ میں ہوتی ہے، جو مفت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. ہم لیتے نہیں، ہم فجر کے سوتے رہتے اس وقت میں. تو میں تو یہ کہوں گا بھائی سے آپ دھوپ میں بیٹھیں اور جو سو دودھ کا زیادہ استعمال کریں، 2 ٹائم بھی پئیں، اور جو سو انڈے کا ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کریں. الحمدللہ کیلشیم یعنی کہ ٹماٹا اور جو سو آپ کو گاجر ایسی چیزیں استعمال کریں، کیلشیم جو سو وافر مقدار میں ملے گا آپ کو. اور میں ناظرین آپ کو بات کہوں گا کہ میرے اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں 9989671007، یہ جو نمبر ہے سب کے لیے میں یہ اطلاع عام دیتا ہوں کہ رات میں 9 تا 10 یہ نمبر پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. رات میں 9 سے 10؟ ہاں بالکل رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. رات میں 9 تا 10 کے درمیان ہر روز مجھے رابطہ کر سکتے ہیں آپ. رات میں 9 تا 10 9989671007 پہ. چلیے جیسا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد جو ہے ایک تجویز رکھوں گا انشاءاللہ میں آخری میں بتاؤں. چلیے بولیے. چلیے دیکھیے جیسا آپ نے سنا ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے آپ کچھ بھی آپ کی پرسنل چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا 9 بجے سے رات 10 بجے تک آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. جو اسکرین پہ جو نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کال کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پرابلم میں شیئر کر سکتے ہیں. آئیے ہم کالر سے بات کریں گے. ہلو جی ہلو السلام علیکم. وہ ٹی وی پہ جو چل رہا نا جی جی جی، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جو ٹی وی کی آواز ہے آپ اس کم کرتے ہیں. جی وہ ہماری بہن ہے، ان کی شادی ہو کے 6 سال ہو رہا. چلے ٹھیک ہے جی. اور ان کو ڈاکٹر نے کو بتایا تھا نا خون کی کمی ہے، اس سے بول رہے. کیا عمر کیا ہے آپ کے سسٹر کی؟ ان کی عمر 38 ہے. 38 ہے اور شادی ہو گئی آلریڈی 6 سال. جی 6 سال ہو رہا ہے شادی ہو گئی.
چلیے ٹھیک ہے، ہم ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے. 6 سال ہو گیا ہے تو ایکچولی اس میں اب کیا پرابلم آئیں گی ڈاکٹر صاحب؟ آپ ان کا سوال ہے 6 سال ہوا شادی ہو کے، ان کی عمر جو 38 ہے، یعنی 32 سال میں شادی ہوئی محترمہ کی. جی تو ان کی خون کی کمی ہے، قلت الدم جس کو کہا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا یہ ان کو تھائرائڈ ہوں گا. تو تھائرائڈ سے بھی پرابلم؟ تھائرائڈ میں خون کی کمی رہتی، اینیمیا رہتا ہے. جی تو قلت الدم جس کو کہا جاتا ہے، خون کی کمی ہے. تو یہ اگر تھائرائڈ ہے تو اس کے دوائیں استعمال کریں، تھائرائڈ نارمل آ جائے گا. اس کے بعد خون پیدا کرنے والی، اس کے ساتھ ساتھ خون پیدا کرنے والی ادویات ہے یونانی میں. ہمارے پاس ڈاکٹر طلعت عسکری ہے ہمارے دواخانے پہ. یہی نمبر پہ جو ہمارے اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ فون کریے، میڈم کا ٹائم بتاتے ہیں، آ کے ملیے. انشاءاللہ تعالی خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی. اگر ماہواری ہے تو الحمدللہ صاحب اولاد بھی بن جائے گی. چلیے بہت شکریہ. ابھی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاں وہ نمبر دیکھ کے فون کر رہا ہوں میں. جی 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 ہاں میری عمر 55 سال ہے. چلیے ٹھیک ہے. جی ہاں اس کے لنک پہ جو ہے کھڑا ہوں یہ جلدی جو ہے نا مطلب اسٹیفنس ختم ہو جاتا اور اطمینان بھی جو ہے نا بالکل واٹر جیسا ہو رہا. جی چلیے ٹھیک ہے. کب سے ہو رہا ہے آپ کو یہ؟ جی کب سے ہو رہا ہے آپ کو یہ قریب 1 سال سے ہو رہا ہے سر. کہیں اس سے اور خیال بھی نہیں آ رہا، بالکل اس طرف توجہ بھی نہیں ہو رہی. اگر توجہ ہوئی تو جلدی جو ہے نا ایک دم پھر توجہ ہٹ جاتی ہے وہاں سے. چلیے ٹھیک ہے، یہ آپ کی پرابلم ہے. چلیے ضرور ڈاکٹر صاحب سے اس کا آنسر ہم ضرور پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی عمر جو اتنی ہے اور یہ جیسا کہ آپ نے کہا بھائی کہتے ہیں کہ 55 سال ان کی عمر ہے، جی ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے. اب دیکھیے 55 سال کی عمر، اب تو میں یہاں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ پہلے مرد کو بڑھاپا 45 سال سے آتا تھا. جی آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کو بڑھاپا 30 سال سے آ رہا ہے. کیوں کہ غذائیں ایسی ہیں. اب بھائی نے یہ بھی نہیں بتایا ان کا وزن کیا ہے، وہ ڈائبٹک ہے نان ڈائبٹک ہے. جی اب مردانہ کمزوری کی کئی اپنے وجوہات ہیں. تو اس میں کیا وجہ، کبھی جو کولیسٹرول بڑھ گیا، مردانہ کمزوری یعنی کہ سیکسی ہارمون ٹیسٹوسٹیرون لیول گر جاتا. کبھی جو ہے سو شوگر لیول بڑھ گیا تو اس سے بھی ہوتا ہے. ہاں اس سے بھی ہوتا. جی تو ایکٹل ڈسفنکشن ہو جاتا. کبھی جو ہے سو گڈ کولیسٹرول کا کم ہو جانا، کبھی ٹیسٹوسٹیرون لیول کا، کبھی FSH کا LH کا کم ہو جانا، یعنی کہ ہارمون صحیح ہے. جی تو اس سے مردانہ کمزوری آتی. بھائی سے یہ کہوں گا کہ میں پرسنل دواخانے میں ملی ہے مجھے انشاءاللہ، اگر کمزوری ہے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں. چلیے بہت شکریہ کال کیا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہاسپٹل جائیے، کلینک جائیے، ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ ملاقات کریے. کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے کو یہ معلوم کرنا تھا، شادیوں کے 15 سال ہو گئے لیکن ہم لوگ کو شادی کے ٹائم سے یورین انفیکشن رہتا ہمیشہ. کتنا بھی علاج کرو ختم ہی نہیں ہوتا. اوکے آپ کی عمر بتا سکتے ہیں آپ؟ 35. اوکے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں، ہسبینڈ کی عمر؟ ان کی 47. 47. چلیے ٹھیک ہے. یہ 15 سال ہو گیا اولاد ہے. آپ کو اولاد ہے؟ جی ہاں. چلیے ٹھیک ہے. ویل بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو آلریڈی یہ 15 سال سے آپ نے کہا کہ یہ پرابلم ہوئی، لیکن آلریڈی آپ کو اولاد بھی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میری بہن کا سوال یہ ہے کہ شادی ہو کے 15 سال اولاد بھی ہیں، برننگ میکچوریشن ہے، پیشاب میں جلن ہے. پیشاب میں جلن کا معاملہ تو میں یہ کہوں گا کہ کسی قسم کے جراثیم ہونا، یہ ہر دو میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر دو میں ہیں، جی ضرور کوئی نہ کوئی تعدیہ انفیکشن ہے، کسی قسم کے جراثیم ہے. اس میں ہر دو کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک دوا کھا لیے، بیوی اگر دوا کھا لی تو بیوی کا مرض چلے جاتا، پھر جب ملتے تو پھر ایک دوسرے سے مرض لگ جاتا. یہ کاؤنٹر پڑتے رہتا ہے. تو اس لیے کیا چاہیے کہ ہر دو کا علاج کرانا ضروری ہوتا ہے. میاں کا بھی کرانا، بیوی کا بھی کرانا. میاں اور بیوی دونوں مل کے علاج کرائیں تو الحمدللہ میری بہن یہ انفیکشن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک ابھی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز پلیز کم رکھیں آپ. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز پلیز کم رکھیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹی وی کی جو آواز ہے میوٹ کر دیجیے اسے. جی ہلو. جی ہاں ان کو 2 جگہ بتائے. اب 28 سال کے ہیں نا انہوں، تو ان کو بچے ہو سکتے. اچھا 28 سال کے ہیں. آپ کس کی بات کریں، مطلب لیڈیز ہے یا جینٹس ہے؟ ہماری بہن ہے 28 ٹھیک ہے. سال کے، ان کو 2 جگہ بتائے تو کیا اور بچے وہی بچے
شادی ہو کے کتنے سال ہو گیا ہے؟ ہاں شادی ہو کے 6 سال ہو رہا ہے. 6 سال ہو گیا. تو ابھی اولاد نہیں ہے؟ پوچھیں ان کو کیا پرابلم ہے. 6 سال ہو رہا ہے اور خون کی کمی ہے. ان کے شوہر کو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے شوہر کے رپورٹوں میں اچھا کلیئر ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کو. اچھا ٹھیک ہے. ان کو خون کی کمی ہے بول کے اوکے آئرن اوے چلا ہے ان کو. اوکے. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو یہ خون کی بلڈ کی کمی ہے بول رہے ہیں آپ, جو آپ کی عمر 27 سال ہے, جو آلریڈی شادیوں کے بھی آلموسٹ ٹائم ہو گیا, وقت ہو گیا. جی اس کے بارے میں کیا؟ جی میری بہن, میں یہ بتاؤں گا آپ کو, شادی ہو کے آپ کتنا عرصہ ہو گیا, بچے نہیں ہیں, آپ کے شوہر میں کسی قسم, ان کی بہن کے شوہر میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے, تو ضرور یہ تھائرائڈ کی شکار ہوں گی. یہ ان کے لیے تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروائیں. اس کے بعد جو ہے سو تھائرائڈ کا جب ٹیسٹ اگر ٹھیک کسی قسم کا پازیٹو آتا ہے, کسی قسم اب نارملٹی آتی ہے, جب اس کی دوائیں دی جاتی ہیں تو الحمدللہ ماہواری برابر ہو جائے گی اور خون کی کمی دور ہو جائے گی. تو الحمدللہ یہ بچوں کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. چلیے بہت شکریہ کال کیا ہے آپ نے. جی ناظرین, آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈائریکٹ ملاقات کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں. جو بھی آپ کی کچھ آپ ہم سے بات شیئر کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے آپ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اویلیبل رہتے ہیں, جو نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بتائے گئے ہیں وہ 9 سے 10 ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, جو بھی پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب سے آپ شیئر کر سکتے ہیں. آئیے اب ایک کالر کو ہم شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. یہ ایڈیو میں درد ہو رہا ہے, اس کے بارے میں جانکاری چاہیے. ایڈیو میں درد ہو رہا ہے آپ کے؟ یہ نیند کی طرف سے. نیند کی طرف سے آپ کو ایڈیو میں درد ہو رہا ہے. آپ کی عمر بتائیں, کیا عمر ہے آپ کی؟ 28. جی ناظرین, پھر سے کہوں گا جو تکلیف کی آپ بات کریں, پھر بھی ہم ضرور ڈاکٹر صاحب سے وزٹ کریں گے. ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹاپک جو ہم لیے ہیں آج کی, وہ اسپیشلی یہ ہے کہ تقریباً جیسا کہ میں نے کہا کہ شادی کے بعد کسی کا اولاد نہیں ہوتی, تو اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں, بہت سارے کارن ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو لوگ صاحب اولاد نہیں بن رہے ہیں, کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے. تقریباً لوگ پریشان ہیں اس کے لیے. تو آج کل کے معاشرے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو آج کل کی لائف سٹائل جو ہو گئی ہے اس کی طرف سے بھی بہت سارے زندگی میں پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں. شادی کے بعد بھی تقریباً لوگ ایسے پرابلمس آتے ہیں جو مجبوراً لوگ بہت سارے علاج کراتے ہیں لیکن اس میں بھی ناکامیاب رہتے ہیں, بعض کامیاب بعد تقریباً مایوس ہی ہوتے ہیں چیز میں, آخر میں تھک جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ رشتے ٹوٹنے کی بات آتی ہے تو دیکھیے ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جو میری نسلیں ہو وہ آگے بڑھے, اچھے سے ہو, جو بھی ہو. تو پرابلم ہوتا ہے, کچھ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو ہم اسی کے بارے میں آج اسی کے ٹاپک کی ہم بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے, ڈاکٹر ذوالفقار علی عسکری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, جو آپ کو اسی بات پہ ہم بات کریں گے. جو بھی آپ کے من میں سوال ہے, جو بھی آپ کی پرابلم ہے, جو بھی آپ کے وقت جو گزرا ہے آپ کے پاس, جو بھی پرابلم آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں, آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں, واٹس ایپ جو نمبر آپ کو اسکرین پہ بتایا اس پہ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. آئیے ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب نظام آباد سے بات کر رہا ہوں بھائی. جی جناب, آپ مجھے سنیں, آپ جو ٹی وی کی آواز ہے کم کر دیا. آپ نظام آباد سے آپ نے کال کیا ہے, ٹی وی کی آواز جو وہاں پر آپ کے پاس میوٹ کر دیا, اور ہم سے بالکل آپ فون پہ ہی بات کریں. جی ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد دے رہا ہوں صاحب, جو یہ پروگرام رکھے آپ. الحمدللہ. بہت خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. اور میرے والدہ کو رائٹ سائڈ میں پیر میں گھٹنوں میں درد ہے, تو اور بی پی بھی ہے. بی پی کی ڈیلی ایک گولی لیتے 10 mg کی. تو میں خواہش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. چلیے ضرور. آپ کی والدہ کی عمر بتائیں, کیا عمر ہے آپ کی والدہ کی؟ عمر بتائیں, کیا عمر ہے آپ کی والدہ کی؟ 60 سے 65 سال رہتی. چلیے ٹھیک ہے. اور رائٹ سر کی پاؤں میں ایری میں درد ہوتا ہے, تو اس کے بعد گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے آپ کے رائٹ سر. ناظرین میرے بھائی, آپ کے والدہ کا جو معاملہ ہے یہ گھٹنوں میں درد ہے, اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. یہ وقت عمر کا تقاضا ہے. یہ عمر میں تو ہونا ہی ہے. ہڈیوں کا گھس جانا, کارٹلیج کا گھس جانا, اس کے اندر جو پایا جانے والا مواد جو ہوتا ہے, کسی قسم کا لعاب جو ہوتا ہے, اس کا ختم ہو جانا. اس کا علاج ہمارے پاس کامیاب علاج ہے. ہمارے دواخانے میں سب سے مردانہ کمزوری اولاد کے بعد سب سے زیادہ جو مریض آتے ہیں جی گھٹنوں کے دردوں کے مریض آتے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس, روماٹائڈ آرتھرائٹس, الحمدللہ فالج کے پیشنٹس ہے, گردے ناکارہ جس گردے فیل ہو گئے ہیں, الحمدللہ. یہ کیسز تو کوئی بھی عمر میں ہو, گھٹنوں کے درد چاہے 80 سال بھی ہو, الحمدللہ تھوڑا ٹائم لے گا, انشاءاللہ چلے آئے گا مرض. چلیے بہت شکریہ کال کی. نہیں, ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام.
मेरा नाम इलियास है, सैयद इलियास है। जी और सैयद इलियास मेरा नाम है। चलिए ठीक है। हाँ, मेरे को शुगर है, मेरे को 14 साल से शुगर है मेरे को, और मेरी उम्र है 54 साल, 54। जी 14 साल से शुगर है मेरे को, 54 साल उम्र है। जरा कमजोरी महसूस हो रही है मेरे को, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। कब से हो रही है आपको कमजोरी महसूस? है 1-2 साल से हो रही है मेरे को। चलिए, कमजोरी आपको महसूस हो रही है। और आप आपकी उम्र बताइए। कमजोरी, जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि शुगर में एक्चुअली वाकई इंसान की कमजोरी भी तो जाहिर सी बातें महसूस होती है, लेकिन क्या कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं आगे बढ़ के, कुछ ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ जो हम बात कर रहे हैं? आसिम भाई, सबसे पहले शुगर वालों के लिए बात बताऊंगा जी। इन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी होता, जी, रगों की कमजोरी। वैसे रगों की ही नहीं, दिमाग, दिल, जिगर, तमाम आज़ाए रईसा की और जिल्द की कमजोरी, हर किस्म की कमजोरी होती है इसमें। अगर शुगर नॉर्मल रखे, जी नॉर्मल रखें, फिर दवाएं इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगी। मशर्त है कि शुगर को नॉर्मल रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपको कुछ भी और भी आप डॉक्टर साहब से आप बात करना चाहते हैं, जो टीवी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब के नंबर शो कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 9 से 10 आप डॉक्टर साहब कभी भी कॉल कर सकते हैं। हर रात में आप 9 से 10 डॉक्टर साहब डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे शो की टाइमिंग होंगी जी हाँ, आप हर हफ्ता रात 12 से 1, और रिपीट टेलीकास्ट इसका आप जुमा के दिन भी देख सकते हैं। जुमा के दिन इसका रिपीट टेलीकास्ट देते हैं, जो इसकी टाइमिंग होगी 12 से 1। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा इशू बेहद पसंद आया होगा। मैं आसिम आबिदी अपनी पूरी टीम के साथ आप सब से इजाजत लेना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।